مریم نواز نے تو کہا ہے کہ پنجاب کی گلیوں کو بھی ہم دھویا کریں گے روزانہ، کیا کہیں گے؟ 8 فروری کو عوام نے ان کو اچھا خاصا دھویا ہے، تو ان کے بعد ان کے پاس کام اب صرف گلیاں دھونے والا ہی بچتا ہے۔ ویسے تو وہ اندھے ہیں جن کو عوام کی محبت نظر نہیں آتی خان کے لیے۔ آپ لوگ خود ذہنی معذور ہیں جو آپ لوگوں کی جو مرضی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، تو آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں جی، یہ کورٹ روم میں گھسنے اور ڈگیوں میں چھپنے والے کام ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ یہ طریقے اور یہ ہستے ہمیں نہیں آتے ہیں۔ اگر وہ میرا نام لیتی تو میں بھی پھر ایف آئی اے جا کے بیٹھتی، کیونکہ میں نے تو کورٹ میں سب کے سامنے جج کا شکریہ ادا کیا تھا، جو میرا فرض تھا، میں نے سمجھا اپنا، کیونکہ عدت جیسا جو غلیظ کیس تھا وہ ہر عورت کی ذات کردار اور عزت پہ حملہ تھا۔ تو مجھے لگا کہ چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس پارٹی سے ہوں، اگر آپ شرم حیا غیرت والے ہیں تو آپ کو اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کے سپورٹ کریں۔ اور 2-3 شادیوں والوں کو تو ویسے ہی کنڈیم کرنا چاہیے، کیا پتا اگلی کا موڈ خراب ہو جائے ان کو، تو کل کو ان کے آگے نہ آ جائے۔ تو یہ ایسے کیس نہیں ہے جن پہ آپ کہیں کہ جی مطلب گھس گئی۔ مجھے تو حیرانگی ان لوگوں پہ جنہوں نے ان کو پنجاب پہ مسلط کیا کہ کیا مطلب نکلی ہیروئن اور گھس گئی بھائی، مطلب کیا یہ محلے کی کمیٹی والی آنٹیاں آپ نے پنجاب پہ مسلط کر دی ہیں؟ جان بخشے پنجاب کی۔ میم یہ بھی بتائیے گا، انہوں نے نا آپ کو اور آپ کی بہن کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا، انہوں نے کہا یہ آ جاتی ہیں جی، مجھے بھی تو وہ بھی تو آ جاتی ہیں نا، کبھی ایسا مجھے بھی انصاف ملے تو میں بھی جاؤں عدالت میں، جیسے مجوکر صاحب کی عدالت میں آپ گئی ہیں، شکریہ ادا کروں جی۔ میری تو پیشی تھی نا جی، میں تو اپنی پیشی کے لیے گئی ہوئی تھی، مجھے پتا چلا یہ عدت جب والے جج ہیں تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مطلب وہ ان کو جھوٹ بولنے کے وہ اتنا پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتی ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ اچھا ہوتا اگر وہ نام لیتی تو پھر میں جج صاحب سے بھی کہتی کہ وہ بھی ذرا ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کریں، پھر میں بھی ایف آئی اے جاتی۔ جب آپ کو پتہ نہیں کوئی بات تو آپ کیسے کھڑی ہو کے اس پہ رونا پٹنا ڈال سکتی ہیں؟ میں نے تو کورٹ روم میں میری پیشی تھی، اپنی پیشی پہ گئی تھی، وہاں ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اور دوسرا وہ پیچھے تو بیچاریوں کو کوئی کام جو کرنے کو نہیں ہے، تو یا تو سارا دن انہوں نے بیٹھ کے ویڈیوز بنوانی ہوتی ہیں، لوگوں کے خلاف بک بک کرنی ہوتی ہے۔ ان کی میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، وہ چڑھا کے بازو جا رہی تھی اور مار رہی تھی، جو بھی آگے آ رہا تھا تھپڑ صحیح پھاڑے تھے پولیس والوں کو یا وارڈنس کو۔ تو میں چاہوں گی عطا طاہر صاحب اس پہ بھی ذرا ایک پریس کانفرنس کریں۔ میں دیکھنا چاہوں گی کہ ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کے لیے اور دوسری پارٹی کی خواتین کے لیے تہذیب، تربیت، ان سب کا کرائٹیریا سیم ہی ہے، یا ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کو معافی ہے؟ اگر میں نے ایسے کسی پولیس والے کو مارا ہوتا تو میرے پہ 14 پرچے اور تھے دہشت گردی کے۔ تو وہ بی بی کو اتنی سہولت ہے کہ وہ مار رہی تھی، اور میں ان کا ایک اور انٹرویو بھی سن رہی تھی، اگر ہمارے لیڈر کو کچھ کہا تو ہم تم لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہمارے بھی بولنے پہ ہم پہ دہشت گردیوں کے پرچے ہیں جو آپ پہ نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ایسے کام کیے نہیں ہیں۔ میم یہ بھی بتائیے گا، جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ان کی لیک ہوئی تھی ویڈیو، اس کا بھی انہوں نے ذمہ دار آپ لوگوں کو ٹھہرا دیا؟ نہیں، وہ ایک تو یہ ایسی گھٹیا سی چیزیں، اس میں ہم کسی کی پارٹی کسی عورت کے لیے بھی اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ ہو تو بھی غلط ہے، ان کے ساتھ ہو تو بھی غلط ہے۔ کچھ کیا ڈال دیں۔ میم 18 جولائی تک تو آپ محفوظ ہیں، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کروا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ کا لاہور جائیں گی، کیونکہ حالات یہی لگ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اب نئے کیس۔ دیکھیں ابھی جیسے اس بچی کو بھی پکڑا ہوا ہے عروبہ کو، میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کی گھروں کی عزتیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ آپ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں کہ جی سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی۔ اندر ایلیگیشن بتا رہے تھے کہ جی واٹس ایپ گروپ کے ممبر تھے، ایک چھوٹا بچہ پکڑا ہوا ہے، لڑکا چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے، اور ایلیگیشن سننے کے ابھی واٹس ایپ یوز کرنا بھی گناہ ہو گیا اس ملک میں۔ کوئی سوشل میڈیا کا پیج کی ایڈمن تھی تو اس کو اٹھا کے لے کے آ گئے ہیں۔ مطلب شرم کر جائیں، آپ نے کتنا اور ذلیل ہونا ہے، کو تھوڑی بہت عزت رہنے دیں۔ کب ہوتا تھا ہمارے ملک میں یہ کہ لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی سستی ہو گئی تھی کہ ہر دوسرے دن کورٹ میں پیش ہوتی تھی اور تیسرے دن کے ریمانڈ مانگے جاتے تھے، دہشت گردیوں کے پرچے ہو جاتے تھے۔ خود تھوڑا خوف خدا کریں۔ مجھے تو ان کے گھر والوں پہ حیرت ہے، آپ کے گھر کی خواتین آپ کو